السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ننھے منھے ہنستے مسکراتے ہوشیار سمجھدار بہادر بہت ہی پیارے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں مزیدار، دلچسپ، نئی، پرانی، سچی، خیالی، رنگ برنگی کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں، اسکول کا کام اور قرآن کا کام اور نماز، اور اگر امی ابو یا کسی بڑے نے کوئی کام کہا ہے اور جس جگہ آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک پرانی کہانی، ایسی کہانی جو ہم اپنے بچپن میں اور ہمارے امی ابو اور ان کے بھی امی ابو بچپن سے سنتے سناتے آئے ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے بچوں نے یہ کہانی سن بھی رکھی ہو، مگر کہانیوں کا کیا ہے، بار بار سننے میں بھی مزہ ہی آتا ہے۔ کہانی کا عنوان ہے چالاک بلی، اور یہ ایک کتاب ہے قصے کہانیاں جو فیروسنس نے چھاپی ہے۔ اس میں اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی پرانی کہانیاں موجود ہیں۔ کسی جنگل میں ایک اونچے سے درخت پر ایک عقاب کا گھونسلہ تھا۔ اسی درخت کی جڑ میں ایک ریچھ نے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ درخت کی کھوہ میں ایک بلی بھی رہتی تھی۔ بلی بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کسی طرح عقاب اور ریچھ کو آپس میں لڑا کر اپنا کام نکالنا چاہیے۔ وہ پہلے عقاب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میاؤ، اس درخت کی جڑ میں ایک ریچھ رہتا ہے، وہ درخت کی جڑ کھودتا رہتا ہے، میرا خیال ہے وہ درخت کو گرانے پر تلا ہوا ہے، ہمیں جلد سے جلد اس کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ وہ درخت کو گرا دے گا، پھر ہم کہاں رہیں گے؟ میاؤ، مجھے تو اپنی کچھ فکر نہیں، مگر تمہارا اور تمہارے بچوں کا زیادہ خیال ہے، میاؤ۔ عقاب یہ سن کر گھبرا گیا اور بولا، کیا واقعی ریچھ درخت کو گرانا چاہتا ہے؟ بلی نے جواب دیا، میاؤ، تو کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم نے ذرا بھی غفلت سے کام لیا تو ریچھ آج کل میں درخت کو ضرور گرا دے گا۔ عقاب نے کہا، اچھا، میں دیکھتا رہوں گا تاکہ وہ درخت کو گرانے نہ پائے۔ بلی بولی، اب میں چلتی ہوں، مگر دیکھنا، ذرا خیال رکھنا، سمجھ لو کہ نظر چوکی اور درخت گرا، میاؤ۔ عقاب نے کہا، تم اطمینان رکھو، میں ایسا نہیں ہوں کہ ریچھ کے دھوکے میں آ جاؤں۔ بلی عقاب کے پاس سے سیدھی ریچھ کے پاس پہنچی اور چپکے سے بولی، میاؤ، دیکھو بھائی، آج کہیں باہر نہ چلے جانا۔ ریچھ نے پوچھا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ بلی نے کہا، میاؤ، رات عقاب اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ریچھ کا ایک بچہ کھانے کو دوں گا۔ ریچھ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور بلی سے کہنے لگا، تمہاری بڑی مہربانی ہے جو تم نے مجھے خبر کر دی، میں آج ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ بلی خوش خوش اپنی کھوہ میں جا بیٹھی۔ عقاب اور ریچھ بھی اپنی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ رات کے وقت بلی چپکے سے باہر نکلی اور کھا پی کر لوٹ آئی، مگر عقاب اور ریچھ کئی دن اور کئی راتیں اسی طرح بیٹھے رہے۔ انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ آخر بھوک پیاس سے وہ دونوں بھی مر گئے اور ان کے بچے بھی۔ بلی نے ان کو مار کر اپنے کئی دن کے کھانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ اس کہانی سے
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چالاکی سے انسان بہت کام نکلوا سکتا ہے، مگر ایسی چالاکی جس میں کسی کا نقصان ہو بالکل نہیں ٹھیک ہوتی۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے سب کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔